السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 10 اگست 2025۔ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے پی آئی اے کی ایک اچھی خبر نہیں ہے پیرس سے۔ ویسے تو پی آئی اے کے لیے کافی عرصے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں، لیکن بیچ میں جب پیرس اور یو کے والا معاملہ ہو گیا تھا کہ اب وہاں سے پروازیں آ جا سکیں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت اچھی خبر تھی۔ لیکن اب خبر آئی ہے کہ پیرس میں بھی معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں پی آئی اے کے لیے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سکھر بیراج کے جو نئے دروازے لگائے گئے تھے ان کے حوالے سے کنٹروورسی سامنے آئی کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہ دروازے کتنے پائیدار ہیں، کتنے اس میں نقائص ہیں، اس پہ جو ہے بحث چل رہی ہے، اس پہ سرکاری موقف بھی آ گیا ہے، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ایک اسکول میں ایک پرنسپل کے ساتھ جو معاشرہ چلا، وہاں پہ اس نے 2 گھر تباہ کیے ہیں، اس کی بات کریں گے۔ اور پاکستان میں ارشد ندیم کے بعد اب ندیم کالا سامنے آ گیا ہے۔ یہ ندیم کالا کون ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے اور اس نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں ندیم کالا سے۔ تو ندیم کالا جو ہیں یہ چیمپئن بنے ہیں، ہیرو بنے ہیں۔ پہلے تو ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا اولمپکس میں اور دنیا بھر میں، انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کامیابی سمیٹی اور پھر ان کو بہت پذیرائی ملی تھی۔ تو یہ اسپورٹس کے شعبے سے اب ندیم کالا جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ 14 اگست پہ جشن آزادی کے حوالے سے جو تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے کی ایک جشن آزادی کی ریلی تھی جو باغ ابن قاسم سے فیریئر ہال تک منعقد کی گئی، اور اس ریلی کو جیتنے والے یعنی چیمپئن کا نام ہے ندیم کالا۔ یہ ریلی کس چیز کی تھی؟ یہ گدا گاڑی کی ریس تھی۔ کراچی میں گدا گاڑی ریس کافی پاپولر اسپورٹس ہے، اور یہ زیادہ تر لیاری کے لوگ اس میں جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور بہت ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، اور ان کے گدا گاڑیوں کے کافی معاملات جو ہیں وہ مشہور ہیں پاکستان میں، اور وہ کافی بڑے بڑے انعامات اس میں چاہتے ہیں کہ ملیں اور وہ دنیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کریں۔ تو ندیم کالا نے 75,000 روپے کی انعامی رقم جیت لی ہے۔ ریس جیتنے پر انہیں مبارکباد دی گئی ہے۔ محکمہ کھیل سندھ نے دوسرے نمبر پر آنے والے کو 50,000 اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو 25,000 روپے کا انعام دیا۔ یہ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے کی ایک ریلی تھی، گدا گاڑی ریس کہتے ہیں اس کو۔ ندیم کالا جیت گئے ہیں۔ تو اب ارشد ندیم کے بعد ندیم کالا مشہور ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور ارشد ندیم سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے کہ ان کے بعد اب نیرج چوپڑا نے بھی ڈائمنڈ لیگ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے بعد بھارتی جیولن تھروور نیرج چوپڑا بھی ڈائمنڈ لیگ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ارشد ندیم نے پنڈلی کی سرجری کی وجہ سے گزشتہ ماہ ڈائمنڈ لیگ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، جبکہ ارشد ندیم کے بعد بھارت کے نیرج چوپڑا نے بھی ڈائمنڈ لیگ سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ ان کی بھی وجہ شاید کوئی انجری ہی بتائی جا رہی ہے۔ ادھر اب ہم بتائیں آپ کو کہ پیرس سے پی آئی کے لیے کیا بری خبر آئی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ پیرس سے پی آئی اے کا ایک جہاز اڑنا تھا اسلام آباد کے لیے، لیکن 2 دن ہو گئے وہ جہاز نہیں اڑ سکا، اس کے انجن میں خرابی ہو گئی، اور وہاں پہ جتنے مسافر تھے وہ بڑے پریشان رہے، انہیں کوئی صحیح صورتحال کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ جہاز کب اڑے گا۔ پھر ان کو ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جیسے ہی جہاز تیار ہوگا تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم وہاں پہ گئی ہے، انجینئرنگ کی ٹیم، اور اس نے جا کے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ پرزے چاہیے تھے، تو وہ پرزے اب پاکستان سے ان کے لیے یا باہر سے کہیں سے ارینج کیے گئے ہیں، اور وہ پرزے وہاں پہنچیں گے تو فنی خرابی دور کر کے اس طیارے کو اڑایا جائے گا۔ یہی طیارہ جب اسلام آباد پہنچنا تھا تو اسی نے پھر واپس پیرس کے لیے جانا تھا، تو اب دونوں طرف کے جو پروازوں کے مسافر ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تو یہ پورا شیڈیول ہی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد بوئنگ 777 طیارے کے انجن میں خرابی پیدا ہوئی، اور یہ پاکستان کے لیے اب ایک اور بری خبر بنی کہ وہاں پہ 8 اگست کی شام 5:30 بجے پیرس سے یہ طیارہ لاہور کے لیے غالباً روانہ ہونا تھا، اور پھر اس نے یہاں سے مسافروں کو لے کے جانا تھا۔ تو یہ لاہور کے مسافر وہاں بیٹھے بیٹھے انتظار میں ہیں کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ بہرحال ان کو ہوٹل میں منتقل کیا گیا ہے، پریشانی ان کو ہوئی ہے، اور دعا یہی ہے کہ پی آئی اے کے طیارے جلد از جلد بہتر ہوں اور ہماری ایئر لائن ماضی کی طرح اپنے مسافروں کی بہتر خدمت کر سکے۔ ایک اور خبر آپ کو سنانی تھی، وہ سکھر بیراج کے نئے دروازے جو لگائے گئے تھے اس کے حوالے سے پروجیکٹ ڈائریکٹر پریتم داس نے رد عمل ظاہر کیا ہے کہ پروجیکٹ میں ناقص مٹیریل کے استعمال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، بیراج پر تبدیل شدہ دروازوں میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ دروازوں میں معمولی خرابیاں یا خامیاں تھیں جن کو درست کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام کارروائی معمول کی جانچ پڑتال اور معیاری طریقہ کار کا حصہ ہے۔
لہٰذا اس حوالے سے جو خبریں پھیلائی گئیں وہ حقائق سے برعکس ہیں، انہوں نے ان کی تردید کر دی ہے۔ امریکہ سے آپ کو بتاؤں جو بڑی خبر تھی کہ اسکول پرنسپل کے ساتھ شادی شدہ خاتون ٹیچر کا افیئر 2 گھروں کو تباہ کر بیٹھا۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے اسٹیٹن آئی لینڈ میں اسکول پرنسپل کا شادی شدہ خاتون ٹیچر کے ساتھ افیئر سامنے آیا اور دونوں کی شادیاں ختم ہو گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 43 سالہ پرنسپل اینتھونی کو سینوٹینو کا 28 سالہ خاتون ٹیچر جیکولین سینوڈینوس کے درمیان افیئر کا معاملہ سامنے آنے پر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف مقامی عدالت میں شکایت درج کرائی اور کہا کہ اس کے شوہر کا جون 23 سے اپنی ماتحت ٹیچر کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور وہ اکثر اس کے لیے پارٹیاں بھی منعقد کرتا رہا ہے۔ اسکول پرنسپل اور خاتون ٹیچر کا افیئر سامنے آنے پر دونوں کے شریک حیات نے اپنے جیون ساتھیوں سے طلاق لینے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس طرح 2 گھر اس افیئر کی زد میں آئے اور دونوں ہی گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور بھی یہ خبریں ہیں کافی، اور باقی چیزیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے تبصرے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہماری ویڈیوز کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔